الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے اور کچھ دین کی باتیں سننے کے لیے اور شب قدر کی تلاش کے لیے یہاں پہ جمع کیا ہے۔ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ محترم حضرات، آج کی رات ماہ رمضان کی 27ویں رات ہے، اور یہ رات مسلمانوں کی یہاں بڑی مشہور ہے۔ اس رات کو بعض لوگ بڑی رات کہتے ہیں، اور اسی رات پر ان کا رمضان بھی ختم بھی ہو جاتا ہے، پوری طرح سے فارغ ہو جاتے ہیں وہ لوگ، اور عید کے طور پہ اس رات کو منایا جاتا ہے، مسجدوں کو سجایا جاتا ہے، اور ختم بھی اسی رات کو اکثر حفاظ ان کے قرآن ختم کرتے ہیں، اور یوں سمجھا جاتا ہے کہ اب رمضان جو ہے اسی 27 پر یہ ختم ہو گیا ہے۔ حالانکہ نہ یہ ختم کی رات ہے، نہ یہی رات شب قدر والی ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لیلۃ القدر 27ویں رات کو بھی ہوئی ہے۔ رمضان کی 27ویں رات ایک مرتبہ لیلۃ القدر ہوئی، ایک مرتبہ 23ویں رات ہوئی ہے، ایک مرتبہ 21ویں رات ہوئی ہے۔ تو اس طرح لیلۃ القدر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے مختلف راتوں میں ہوئی، ایسے ہی ایک مرتبہ 27ویں رات میں بھی 27ویں رات بھی ہوئی ہے۔ اور بعض اصحاب یعنی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اقوال بھی ہیں جو یہ کہتے تھے کہ 27ویں رات ہی شب قدر ہے۔ تو ایسے کچھ اقوال کو ہمارے مسلمانوں نے لے لیا، اور لے کے یہ تصور اور یہ عقیدہ بنا لیا کہ شاید ہر سال شب قدر 27 ہی کو ہوتی ہے، یا آتی ہے، یا رہتی ہے۔ حالانکہ یہ بات احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح خلاف بھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بالکل واضح ہے۔ آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ الوتر کا لفظ بھی آتا ہے، یعنی طاق کا معنی ہوتا ہے، آخری طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو اس کو بڑی رات سمجھ کے اس کو بڑے طور پہ کرنا، یہ جو ہے سراسر جہالت ہے، اور دین سے ناواقفیت کی یہ دلیل ہے۔ اور افسوس اس وقت ہوتا ہے، وہ لوگ کر رہے ہیں، بات الگ ہے۔ بعض ہمارے احباب بھی اس غلط فہمی کا شکار ہیں۔ 27 ہی کو سج ڈھچ کے آتے ہیں ہمارے بعض لوگ، اور باقاعدہ باقیہ رات آپ کو نظر نہیں آئیں گے، 27ویں رات باقاعدہ مسجد میں پوری طور پر حاضر رہتے۔ ٹھیک ہے، آپ کی حاضری مبارک ہے، الحمدللہ، لیکن یہ عقیدہ رکھ کے آپ آتے ہیں تو نہیں، آج کی رات بڑی رات ہے، سارا تروپتی منا رہا ہے، پورا انڈیا، آزو بازو کے سارے کنٹری بنا رہے، ہم بھی منائیں گے، تو پھر یہ بھی جو ہے آپ بھی انہی کی لسٹ میں آپ کھڑے ہیں، یا انہی کی لائن میں آپ بھی کھڑے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے قابل اتباع ہے۔ آپ کے اسوے کو اپنانے ہی میں انسانیت کے لیے نجات ہے، بھلائی ہے، خیر ہے۔ آپ کا اسوہ یہی ہے کہ رمضان کے آخری راتوں میں تلاش کرنا ہے۔ بھائیو، ماہ رمضان کی یہ آخری جو راتیں ہیں، 5 راتیں جو خصوصی طور پہ بڑے اہتمام کے ساتھ ہم لوگ
یا پورے ہمارے انڈیا میں مختلف ممالک میں یہ رات جو ہے منائی جاتی ہے، یہ راتیں منائی جاتی ہیں، تو غلط یہ بعض لوگ اس رات میں بھی صرف کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو بالکل جو ہے انسانیت کے بھی خلاف ہوتے ہیں، اخلاق کے خلاف ہوتے ہیں، دین کے خلاف ہوتے ہیں۔ آتے ہیں گھر والوں کو بول کے مسجد جا رہا ہوں امی ابا بول کے، گھر والے امی ابا اتنے بھولتے ہیں میرا بچہ مسجد گیا، انہیں مسجد کو نہیں آ رہتے ہیں، بس اسٹینڈ اسٹیشن یہاں وہاں گھومتے رہتا ہے، ہاں، اور آ کے سارے محلے والوں کو پریشان، گلی والوں کو پریشان، یہاں بیٹھا وہاں بیٹھا، ادھر ادھر گپ شپ کرنا، گھومنا پھرنا، یہ ساری چیزیں یہ ہمارے نوجوان خصوصیت کے ساتھ کرتے ہیں یا کر رہے ہیں۔ اگر کوئی نوجوان ایسی حرکت کر رہا ہے، ان سے ہماری محبت بھری یہ دعوت ہے اور اپیل ہے کہ ایسی حرکت برائے مہربانی نہ کریں۔ آپ جہاں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں عبادت کے نام پہ، خود اپنے آپ کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں، وہیں پر آپ اپنے ماں باپ کے ارمانوں کو بھی چکنا چور کر رہے ہیں۔ آپ پر بھروسہ رکھ کے آپ کے ماں باپ نے آپ کو مسجد روانہ کیا کہ میرا بچہ جا کے عبادت کرے گا، آپ عبادت کے نام پر دوسرا کام کریں یا فون لے کے بس یہاں وہاں کھڑے ہو جائیں، تو پھر ماں باپ کا جو بھروسہ تھا اس ماں باپ کے بھروسے کو بھی آپ نے توڑ دیا ہے۔ یاد رکھو، جب بھروسہ ٹوٹتا ہے نا، پھر ماں باپ جو ہے کبھی ایسے اولاد پر بھروسہ بہت کم کرتے ہیں۔ بہرحال تو ان باتوں کا ہم سب کو لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور خصوصاً ہمارے نوجوان لڑکوں کے لیے، ہمارے نوجوان بھائیوں کے لیے۔ معزز بھائیوں، میرا آپ کا مقصد اصل میں ہر سال یہ کہتا ہوں، اس سال میں نے نہیں کہا، شروع پہ 21ویں رات جب میں تقریر کے لیے بیٹھتا ہوں تو ہر سال میں یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ اصل یہ رات تقریر کی رات نہیں ہے، خطاب کی رات نہیں ہے، بیان کرنے کی رات نہیں ہے۔ بیان تو ہر سال ہر دن درس وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، جمعہ کے خطبے ہم سنتے رہتے ہیں، تو یہ رات بھی بیان کے لیے خاص نہیں ہے۔ بیان صرف برائے مہربانی یا برائے کرم جو دیا جاتا ہے، آپ کو تھوڑی دیر جمانے کے لیے دیا جاتا ہے، آپ کو یہاں پہ اکٹھا کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اگر بیان نہ بھی دیا جائے نا، کہا جائے کہ بھئی تراویح 4 رکعت پڑھ لیے، اب آپ اپنی اپنی عبادت کرو، بولے ٹھیک ہے مولانا صاحب، گلی محلے میں بات کرتے ہیں، نکل جاتے ہیں لوگ، ہمارے اکثر دیکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے بیان کا مقصد صرف یہ ہے کہ تھوڑی دیر برا اللہ کے گھر میں آپ کو ٹکائیں، آپ کو جمائیں، آپ کو رکائیں، یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے جو ہے کچھ دیر گفتگو اس پر دین پر ہماری ہوتی ہے۔ تو میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، وہ مشہور صحابہ اکرام جن کی بڑی خدمتیں رہی ہیں، خدمت ہر صحابی کی رہی ہے، پھر یہ مت سمجھنا آپ، خدمت ہر صحابی کی رہی ہے، اسلام کے لیے ہر صحابی نے قربانی دی ہے، صحابیات نے قربانی دی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر کرنا، جن کے تعلق سے کہنا، جن کے تعلق سے سنانا بتانا عین ایمان ہے۔ یہ تو میرے بھائی، آپ بولیں گے کیا صحابہ کے بارے میں بولنے بیٹھیں، کتنے کی ٹاپکاں ہیں بولنے کے واسطے؟ اللہ کے بندو یاد رکھو، ان کے تعلق سے ذکر کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ یہ خبر ہے، امام طحاوی، ایک عقیدۃ الطحاویہ ان کی کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب ہے، یہ عربی میں عقیدے کے عنوان پر بڑی مشہور کتاب ہے۔ اس میں ان کے 2 لفظ میں ان کی کتاب کی نقل کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں صحابہ کے حوالے سے کہ صحابہ کے تعلق سے یا ان کے بارے میں اگر کوئی شخص بغض رکھتا ہے، بغضہم نفاق، کہتے ہیں کہ صحابہ سے بغض رکھنا، بغض کرنا، دشمنی رکھنا، یہ نفاق کی علامت ہے، منافق ہونے کی علامت ہے۔ اور کتنے آج سوشل میڈیا پر، پلیٹ فارم پر بیٹھ کر لوگ صحابہ پر لعن طعن کرتے ہیں، سب اور شتم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، صحابہ کی وہ چیزیں لوگوں کو اٹھا اٹھا کے بتاتے ہیں، اور بتانے کی ایک کوشش کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام سے بھی ایسی غلطیاں ہوئیں، وہ ہوئیں، یہ ہوئیں۔ بھئی وہ بھی انسان تھے، سمجھ رہے ہیں، وہ بھی انسان تھے، خطائیں ان سے بھی ہوتی تھیں، لیکن یہ ان کے خامیوں کو اٹھا کے بتانا اور یہ ہائی لائٹ کر کے بتانا کہ دیکھو ایسے وہ تھے، ویسے یہ تھے، جیسے کہ ایک انجینئر مرزا
آج یہ کام جو ہے بڑے زوروں پہ یہ کر رہا ہے. یہ شیعہ کا طریقہ ہے, یاد رکھیے. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں تنقیص کرنا, ان کے شان اور مقام کو گھٹانا, یہ شیعوں کا طریقہ ہے. تو ان سے بغض رکھنا, صحابہ کرام سے نفرت رکھنا, یہ نفاق کی علامت ہے. اور ان سے محبت کرنا, محبت رکھنا, وَيُحِبُّهُمْ إِيمَانٌ کہا انہوں نے. صحابہ سے اور اس طبقے سے محبت رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے, مومن ہونے کی علامت ہے. تو الحمدللہ ہم تمام کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے بعد, اللہ کی محبت کے بعد, نبیوں کی محبت کے بعد صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں ہے, تو یہ ایمان کی علامت ہے, یاد رکھیے. معزز بھائیوں, بات کو طول نہ دیتے ہوئے, آج کا ٹاپک بھی ایک بہت لمبا ٹاپک ہے. آج ایسے صحابی پر ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں, اس صحابی کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں جو صحابی دلیری میں, بہادری میں, فنون حرب اور ضرب میں بڑے ماہر تھے, اور اسلام قبول کرنے کے بعد سے ان کی پوری زندگی اعلاء کلمت اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے پیٹوں, گھوڑوں کی پیٹوں پہ انہوں نے گزار دی. یہ وہ صحابی ہیں جن کو انگریز بھی جنگ کے معاملے میں اپنا رہبر تسلیم کرتے ہیں. جنگی منصوبہ, جنگی طریقے اور جنگ کے ساری باتیں انگریز بھی اس صحابی سے سیکھے ہیں یا ان کی زندگی پڑھ کے جو ہے اپنا عمل کیے. یہ وہ صحابی ہیں جن کے اسلام قبول کرنے پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مکے نے اپنے جگر کو نکال کے تمہارے سامنے ڈال دیا ہے. یہ وہ صحابی ہیں جن کو ایسا ٹائٹل ملا, کسی صحابی کو ٹائٹل نہیں ملا, وہ ٹائٹل تھا سیف اللہ کا. سمجھ گئے؟ اب یہ ٹائٹل سے بات سمجھ میں آگے رہیں گے آپ. کون ہے وہ صحابی؟ جزاکم اللہ, خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ. آج اس صحابی کا ہم تذکرہ کرنے اور سننے جا رہے ہیں. معزز بھائیوں, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا اصلی نام تو وہی ہے جو ابھی آپ نے بھی کہا, خالد. ان کی کنیت ابو سلیمان تھی. ان کے ایک بیٹے کا نام سلیمان تھا. ابو سلیمان ان کی کنیت تھی. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب, دونوں سلسلے ملتے ہیں. 7ویں پشت پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے ملتا ہے. آپ کے سلسلے نسب میں ایک نام ہے مرہ, بار بار آپ نے اس کا ذکر سنا. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن, اس کے بعد قصی بن, جزاک اللہ, اس کے بعد کلاب بن مرہ, مرہ بن کعب بن لوئی بن, اس طرح سلسلہ. یہ مرہ جو اس سے پہلے آپ کے سامنے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا تھا, وہاں پر ہم نے کعب کا ذکر کیا تھا. مرہ بن کعب, مرہ کے جو والد ہیں کعب کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ کعب کی نسل سے آئے تھے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ مرہ جو ہے, مرہ کے 3 بیٹے. ایک بیٹے تھے کلاب, مرہ بن کلاب بن مرہ, ایک بیٹے کا نام تھا کلاب تھا. کلاب کی نسل سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. کلاب سے قصی ہوئے, قصی سے عبد مناف ہوئے, عبد مناف سے ہاشم, ہاشم سے عبد المطلب, عبد المطلب سے جناب عبداللہ, اور جناب عبداللہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بیٹے مرہ کے کلاب تھے. دوسرے بیٹے 3 بول کے تھے. کیا تھے؟ کیا تھے؟ 3 نہیں, اور 3 بھی نہیں, تا یا میم, 3. اور 3 کی نسل سے جو ہے, جو ایک بیٹے ہیں, ان کی نسل سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. اور تیسرے بیٹے تھے جن کا نام تھا مرہ کے بیٹے یقظہ.
یقظا، یا قاف ضا طا کے بعد جو وا آتا ہے، یقظا، یقظا کی نسل سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چل کے پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک، تو یہ بھی قریشی ہوئے. اور ان کا جو قبیلہ تھا، قبیلے کا نام تھا بنو مخزوم. بنو مخزوم، اور مکے کا بڑا جانا مانا قبیلہ تھا، بڑا مشہور قبیلہ تھا. اس قبیلے میں دانائی، عقل مندی، ہوشیاری بہت عام تھی. یعنی اس قبیلے کے اکثر لوگ بڑے دانا تھے، بڑے ہوشیار تھے، کمال والے تھے. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دادا تھے، مغیرہ ان کا نام تھا، وہ بڑے سخاوت کرنے والے، بڑے فیاض انسان تھے، بہت خرچ کرنے والے تھے. اور جب مشرکین نے خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا چاہا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے مشرکین نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، خانہ کعبہ کو بنایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ کی زندگی میں نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے. خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا. جب خانہ کعبہ تعمیر کیا جانے والا تھا تو ایک شخص نے اعلان کیا، کہا کہ دیکھو اللہ کا گھر ہم تعمیر کر رہے ہیں، اس گھر پر صرف حلال کمائی استعمال کی جائے، حرام کا 1 روپیہ بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے، سود کا پیسہ نہیں، فاحشہ عورت کا پیسہ نہیں، لوٹ مار کا پیسہ نہیں، صرف حلال پیسہ ہم استعمال کریں گے. آواز لگانے والا شخص ابو وہب اس کا نام تھا، وہ اسی قبیلے سے اس کا تعلق تھا، بنو مخزوم قبیلے سے. اور ابو وہب جو شخص تھے، جو آواز جنہوں نے لگائی، یہ جناب عبداللہ. کون ہے عبداللہ؟ یہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں، والد کے یہ ماموں ہیں. جناب ابو وہب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے جناب عبداللہ، ان کے ماموں لگتے تھے. اور اسی طرح جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا، آپ کے قبیلے کا، بنو مطلب کا، بنو ہاشم کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بائیکاٹ ہو گیا، تو بچے روتے تھے، عورتوں کی بلکنے کی آوازیں آتی تھی، بھوک اور پیاس سے وہ لوگ پریشان رہتے تھے. تو اس بائیکاٹ کے خلاف سب سے پہلے جس قبیلے کا شخص آواز اٹھاتا ہے وہ اسی قبیلے کا تھا، بنو مخزوم کا. اس کا نام تھا زہیر بول کے. اس نے سب سے پہلے اس بائیکاٹ کے خلاف آواز اٹھائی. اور اس قبیلے کی عورتیں، بنو مخزوم قبیلے کی عورتیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا، خاندان تھا بنو ہاشم، اس ہاشم قبیلے میں بیاہ ہو کے آتی تھیں، اور ہاشم قبیلے کی عورتیں اس قبیلے میں بیاہ ہو کے جاتی تھیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی تھی، عاتیقہ ان کا نام تھا، وہ بیاہ ہو کے بنو مخزوم میں جاتی ہے، شادی کر کے بنو مخزوم قبیلے میں جاتی ہے. اور وہاں سے ایک عورت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں بہو بن کے آتی ہیں، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی تھی، فاطمہ ان کا نام تھا، اور وہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، بنو مخزوم سے. میں آپ کو یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اور یہ قبیلہ کتنا جانا مانا قبیلہ تھا. اس لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. تو اس طرح فاطمہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی تھی، وہ اسی قبیلے سے ان کا تعلق تھا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں، امہات المؤمنین، ازواج مطہرات، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی قبیلے سے تعلق رکھنے والی تھی، اسی قبیلے کی تھی. اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خالہ ہوتی ہیں، ایسے ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خالہ ہوتی ہے، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اور بھائیوں، یہ کچھ باتیں تھیں اس قبیلے کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. ان کے والد پر اب آتے ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کا نام ولید تھا. ولید وافر المال کثیر العیال یہ شخص تھا، یعنی خوب مال اس کے پاس تھا. بچوں کو یہاں تک تاریخ کہتی کمانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی، اتنا مال تھا. اور بہت ساری اس کی اولاد تھے. تاریخ میں مختلف باتیں آتی ہیں،
کوئی 10 کہتا ہے، کوئی 9 کہتا ہے، کوئی 8 کہتا ہے. اکثر مورخین کہتے ہیں کہ 7 اس کے بیٹے تھے. 7 بیٹے تھے. ایک خالد تھے. 7 بیٹوں کا نام نہیں بولوں گا، جو ہمیں چاہیے وہی بولوں گا. ایک خالد تھے. ایک بیٹے کا نام ولید تھا. باپ کا نام بھی ولید، بیٹے کا نام بھی ولید، ولید بن ولید. ایک بیٹے کا نام ہشام تھا. یہ ولید اور ہشام دونوں مسلمان ہوتے ہیں. خالد بن ولید بعد مسلمان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. 7 بیٹے 2 بیٹیاں تھیں. اور یہ ولید جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا باپ تھا، یہ شخص بڑا مالدار تھا. جیسا بھی میں نے کہا، غلاف خانے کعبہ کا یہ خود اپنے پیسوں سے چڑھاتا تھا. ایک سال پورے گاؤں والے مل کے پیسہ لگا کے غلاف چڑھاتے تھے. ایک سال یہ خود اپنے پیسوں سے غلاف خانے کعبہ کا چڑھایا کرتا تھا. جب مشرکین نے خانے کعبہ کو نئے طور پہ بنانا چاہا، جیسا بھی میں نے ذکر کیا، پیسے اس کے لیے فنڈ جمع کرنے کا اعلان ہوا. اب خانے کعبہ کی جو پرانی دیواریں تھیں، اب اس کو گرانے کی باری تھی. اس کو گرانا چاہتے تھے لوگ، لیکن کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی خانے کعبہ کی دیواروں کو گرانے کے لیے. اللہ کا گھر رہی ہے. سب لوگ ڈرتے تھے کہ اگر ہم گرائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے. تو سب سے پہلے کدال لے کے خانے کعبہ کی دیوار گرانے والا یہی ولید تھا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا باپ. اور یہ کہتے ہوئے دیواریں گرانے لگا کہ اللہ، ہماری نیت بری نہیں ہے. ہماری نیت تیرے گھر کو ڈھانے کی نہیں، بلکہ تیرے گھر کو اثر نو نئے طور پہ بنانے کی ہماری نیت ہے. اس لیے ہم ان دیواروں کو گرا رہے ہیں. جب لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کا عذاب نہیں آیا، یہ ولید جو ہے دیواریں توڑتے جا رہے، تو پھر سارے لوگ مل کے آ کے ان دیواروں کو ہٹایا، نئی دیواریں انہوں نے بنائی. یہ ساری باتیں اس کے تعلق سے. لیکن جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کیے، کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو جیسے بہت سارے لوگوں نے آپ کی نبوت کا انکار کیا، انکار کرنے والوں میں یہ ولید بھی تھا. آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا. اور کئی ایک قرآن کی آیتیں اس کی مذمت میں نازل ہوئی. اس کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل کیا. بہرحال یہ شخص جو ہے کفر ہی کی حالت میں انتقال کر گیا. اب آتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں ایک جانے مانے انسان تھے. قبیلہ تو جانا مانا تھا. ان کے والد بھی قریشی سرداروں میں سے بہت بڑے سردار تھے. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک بہت جانے مانے اور مشہور جو ہے شخص تھے. مکے میں کئی کاموں کی ذمہ داریاں تقسیم تھی. ایک سقایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اٹھاتا تھا. ایک رفادہ بول کی ایک ذمہ داری تھی، یعنی جو حجاج آتے ہیں حاجیوں کی مہمان نوازی کی ذمہ داری کسی اور کو دی گئی تھی. خانہ کعبہ کی چابی کو سنبھالنے کی ذمہ داری ایک قبیلہ کیا کرتا تھا. جھنڈے وغیرہ بنانا، جنگ کے لیے علم استعمال ہوتے تھے، جھنڈے استعمال ہوتے تھے. جھنڈوں کو بنانا، لے جانا، اگر چھوٹی چھوٹی ٹولیاں کہیں جا رہی ہیں تو ان کو جھنڈے بنا کے دینا، اس کی ذمہ داری ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ وہ اٹھایا کرتے تھے. ان کا قبیلہ اٹھایا کرتا تھا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا قبیلہ وغیرہ جنگی چیزوں کا یا جنگی سامان کا اور جنگی قیادت کی ذمہ داری یہ اٹھاتے تھے، کیونکہ جنگجو قبیلہ تھا. یہ جنگ میں بہت ماہر لوگ تھے. تو جنگ کی ساری ذمہ داریاں اور جنگ میں جو گھوڑے استعمال ہوتے ہیں ان گھوڑوں کی دیکھ بھال سب کچھ جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تعلق سے یہ بھی سنتے ہیں تو یہ بھی مخالفین میں سے تھے. ان کے تعلق سے 2 واقعات بڑے مشہور ہیں. ایک جنگ احد، بار بار ہم نے سنا ہے. جنگ احد کا جو نقشہ بدلا، جو گایا پلٹا، مسلمانوں کی جیت شکست میں جو تبدیل ہوئی، اس میں ٹرننگ پوائنٹ اہم رول ادا کرنے والے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کہ اسلام سے پہلے کا ان کا یہ رول ہے، کردار ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ فلاں وہ علاقہ احد پہاڑ کے بالکل جو کٹ کے تھا، بالکل کمزور پوائنٹ ہے. وہاں سے مشرکین ہم پر دھاوا بول سکتے ہیں، حملہ بول سکتے ہیں.
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں. لیکن جیسے ہی مسلمان جیت کے قریب تھے، مال غنیمت کا مسئلہ آیا تو سارے کے سارے مسلمان وہاں سے اتر گئے. چند ایک صحابہ کرام اس پہاڑی کے ٹکڑی پر کھڑے رہے. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 سوار کے ساتھ انتظار میں تھے. وہ انتظار میں تھے، جیسے ہی دیکھا کہ میدان صاف ہے، چند لوگ کھڑے ہیں، تو فوراً جو ہے سرپٹ گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے 10 یا 7 جو صحابہ کھڑے تھے ان سے مقابلہ کیا، تمام کو شہید کر دیا. اور پھر مسلمانوں پر ایسے وار ان کے ہوئے اور ایسے حملے ان کے ہوئے کہ کئی ایک صحابہ کرام اس جنگ میں جو ہے شہید ہو گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، آپ کے دانت ٹوٹ گئے، اور آپ کا جو خود تھا اس کی خود کی سلاخیں یا کڑیاں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں چبھ گئیں. ایسا کافی نقصان جو ہے مسلمانوں کا اس جنگ میں ہوا. تو اس جنگ کا جو کایا پلٹنے والی اہم شخصیت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. اس جنگ کے بعد جنگ خندق کا مسئلہ ہے. جنگ خندق میں عمرو بن عاص بھی تھے، جیسا کہ پرسوں ہم نے بتایا. اس خندق کی جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے. خندق جہاں کھودی گئی تھی بالکل ایسی خندق تھی وہ، اور پھر آگے چل کے پھر اس طرف مڑتی تھی. ایک لمبی سی خندق تھی، چوڑی خندق تھی، اور مشرکین وہاں سے اس انتظار میں تھے یا کوششوں میں تھے کہ کسی بھی طرح سے کوئی ایسی جگہ ملے ہمیں جہاں سے ہم اس خندق کو پار کر کے مدینے میں داخل ہو جائیں. اور یہاں پہ حضرات صحابہ کرام پورے خندق کے پاس جو گشت کر رہے تھے تیروں کے ساتھ، کہ کوئی مشرک اگر داخل ہونے کی کوشش کرے تو اسے تیروں سے مار کے جو ہے اسے روک دے. صحابہ کرام کی ٹولیاں اور ٹکڑیاں جو ہے باقاعدہ گشت پر جو ہے معمور تھی اور باقاعدہ نگرانی کر رہی تھی. وہاں بھی گشت ہو رہے تھے خندق کو پار کر کے آنے کے لیے، اور کوئی کمزور جگہ تلاش کر رہے تھے کہ کہیں خندق زیادہ گہری نہ ہو، اگر چھوٹی موٹی ہو تو ہم آسانی سے اندر آ جائیں، مدینے میں داخل ہو جائیں. گشت کرنے والوں میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو تلاش کر رہے تھے، موقع جگہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کسی طرح کوئی جگہ مل جائے اور ہم جو اس طرف مدینے پر حملہ کریں، مدینے میں داخل ہو جائیں. آخرکار اللہ کی مدد آئی. جیسا پرسوں ہم نے کہا، سارے ٹینٹ ان کے اکھڑ گئے اور سارے مشرکین نامراد ناکام ہو کے مکہ واپس لوٹ گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب دیکھتے ہیں. خواب آپ نے دیکھا کہ آپ مکے میں داخل ہو رہے، عمرہ کر رہے ہیں. آپ کا خواب، نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، اس کے عمل کرنے کے لیے عمرے کا ارادہ کیا. 6 ہجری میں آپ کو عمرے سے روک دیا گیا. صلح حدیبیہ ہوئی، ہم سب جانتے ہیں وہ صلح ہوئی، وہاں پہ اگریمنٹ ہوا، سب کچھ ہوا. کہا مشرکین نے آئندہ سال آپ آئیں گے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر 7 ہجری میں، عمرۃ القضاء اسے کہتے ہیں، اس عمرے کو ادا کرنے کے لیے 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ روانہ ہوتے ہیں. جب آپ مکہ آئے، خالد بن ولید، ان کی دشمنی کو اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح یہ دشمن تھے مسلمانوں کے. جب انہیں پتا چلا کہ مسلمان مکے میں آ رہے ہیں تو مکے میں رہنا یہ پسند نہیں کیا. انہوں نے مکہ چھوڑ کے چلے گئے، یعنی باہر چلے گئے. وہ کہ اسی مسلمان کو میں دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا، بلکہ چلے گئے. اللہ اکبر. اللہ کن کن کو ہدایت دیتا ہے، کیسے کیسے لوگوں کو ہدایت دیتا. دیکھیے، چلے گئے مکہ چھوڑ کے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کے ساتھ ان کے بھائی ولید بھی تھے جو کہ مسلمان تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے عمرہ وغیرہ کیا. ولید سے پوچھا، یعنی بھائی سے پوچھا کہ آپ کے بھائی خالد کہاں ہیں. خالد جیسا دانا انسان، عقل مند انسان اب تک اسلام قبول کرنے میں تاخیر کیوں کر رہا ہے؟ بھائی کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے کہے آپ، اور پھر عمرہ کر کے آپ مکہ چلے گئے. ولید بھی آ گئے مدینہ آ گئے، ولید بھی مدینہ آ گئے. مدینہ آنے کے بعد ولید جو ہے اپنے بھائی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، اور خط میں وہ باتیں لکھی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہا تھا، بتایا تھا کہ خالد جیسا دانا، خالد جیسے بینا، خالد جیسا ہوشیار شخص اسلام قبول کرنے میں اب تک کیوں تاخیر کر رہا ہے. آپ کے یہ جملے ولید جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کو لکھ کے مکہ روانہ کرتے ہیں، یا خط لکھتے ہیں. یہ خط یہاں سے نکلتا ہے، وہاں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ کی دنیا میں چلے جاتے ہیں. جیسے عمر بن عاص خندق کے بعد سوچتے آ رہے تھے وہ کہ کیا بات ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ہم نے اتنے حربے استعمال کیے،
کتنا ان مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہم نے چاہا، لیکن ہر بار مسلمان ہمارے ہاتھ سے نکل گئے۔ ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی تائید ہے، نصرت ہے۔ جیسے عمر بن عاص کے خیالات بدل گئے، ایسے ہی یہاں پہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سوچ میں پڑ گئے، وہی سوچ ان کی بھی، کہ ہر مقام پر مسلمان کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں، کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ ہاں، ہمارے بڑے بڑے سرداروں کو بدر کی زمین پر یہ لوگ مار دیے۔ اگر جنگ احد میں، یاد رکھیے آپ، جنگ احد میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ اپنا رول ادا نہ کرتے نا، تو مشرکین مکہ کو جو بدر میں نقصان پہنچا تھا نا، اس سے کہیں زیادہ احد میں نقصان پہنچتا تھا، سمجھے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو نقصان سے بچا لیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ذریعے۔ بہرحال تو اس طرح خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سوچ میں پڑ گئے، یہاں تک کہ خط آ کے انہیں ملا، بھائی کا خط، اور یہ جملے وہ پڑھتے ہیں تو ان کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، سینہ جو ہے فخر سے اونچا ہو جاتا ہے کہ پیارے نبی نے مجھے یاد کیا تھا اور میرے تعلق سے ایسے جملے آپ نے کہے ہیں۔ آخر کار چند دنوں تک سوچتے رہے، معلومات لیتے رہے، آخر طے کیا کہ مدینہ جانا ہے۔ اور کیسے جائیں؟ اکیلا جانا پسند نہیں کر رہے تھے، تو ان کے ایک دوست تھے خالد رضی اللہ عنہ کے، صفوان بن امیہ ان کا نام تھا، ان کے پاس آئے۔ صفوان کے پاس، جو بڑا کٹر کافر تھا، مشرک تھا، نبی کا سخت ترین دشمن تھا، آ کے اس سے کہا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ جانے کا ارادہ ہے، اسلام قبول کرنے کا ارادہ ہے، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ کس طرح مسلمان چھاتے جا رہے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کر رہے کس طرح مسلمان پھیلتے جا رہے ہیں؟ اگر ایسے ہی ہم خاموش رہے نا تو پھر ہمیں بھی ذلت سے مار دیا جائے گا، ہم بھی جو ہے ذلیل ہو جائیں گے اللہ کی نظروں میں بھی۔ اگر اب بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی ہیں، حق کو نہیں پہچانتے ہیں، تو پھر ہم سے بڑا بے وقوف انسان کون؟ چلو میرے ساتھ تم بھی مدینہ۔ صفوان بن امیہ نے کہا کہ پوری دنیا، اس کے جملے تاریخ میں موجود ہیں، پوری دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے تو میں لانے والا نہیں، تب بھی میں لاتا نہیں بولا۔ بدبختی اسی کو کہتے ہیں، شقاوت اسی کو کہتے ہیں، ہمارے اللہ رب العالمین کی طرف سے دوری اسی کو کہتے ہیں۔ تو وہاں سے وہ ہٹتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے ابو جہل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا چچا زاد بھائی لگتا ہے، اور ایک ابو جہل بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھنے والا شخص ہے، بنو مخزوم سے۔ تو ابو جہل تو چلے گیا تھا، قصہ کلوز ہو گیا تھا اس کا، ان کے بیٹے تھے، اکرمہ ان کا نام تھا، بعد میں آگے چل کے مسلمان ہوتے فتح مکہ کے بعد۔ تو پہلے جو ہے بعد میں اکرمہ سے ملتے ہیں، اکرمہ سے بھی کہتے ہیں کہ چلو مدینہ چلتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ اکرمہ بھی انکار کر دیتے کہ میں نہیں آنے والا نہیں۔ تو خالد بن ولید نے کہا کہ ٹھیک ہے نہیں آؤ گے، لیکن کسی کو بتانا نہیں کہ میں مدینہ جا رہا ہوں۔ بلکہ اب تیسرے آدمی کی تلاش میں تھی، تیسرے آدمی تھے خانہ کعبہ کا جو ڈور ہے اس کی چابی سنبھالنے والے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے آ کے ملاقات کرتے ہیں۔ وہ آلریڈی دل سے بدل چکے تھے، یعنی دل سے تیار ہو چکے تھے وہ، لیکن چھپ کر تھے، ڈر کر تھے کہ کہیں یہ راز فاش نہ ہو جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ آ کے ان سے ملاقات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی مدینہ جا رہا ہوں، مسئلہ ایسا ہے، مقصد یہ ہے، کب تک چھپ کر رہیں گے، کب تک جو حق سے دور رہیں گے؟ مدینہ جانے کا ارادہ، اسلام قبول کرنے کے لیے، آنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ پہلے ہی تیار تھے، وہ بھی تلاش کر رہے تھے کوئی اللہ کا بندہ مل جائے مجھے۔ تو دونوں مل کے طے کرتے ہیں کہ صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے ہمیں نکلنا ہے مکے سے، فلاں جگہ پہ ملاقات کریں گے، پہلے تم آؤ، اگر میں نہیں آیا تو میرا انتظار کرنا، میں آؤں گا، تم نہیں ہے تو میں تمہارا انتظار۔ باتیں یہ طے ہوئی ہیں، یہ تاریخی باتیں ہیں، جو ساری باتیں موجود ہیں یہ تاریخ میں۔ تو باقاعدہ یہ لوگ اس جگہ پہ ملاقات کرتے ہیں اور دونوں مل کے نکل پڑتے ہیں۔ ہدا بول کے ایک مقام آگے چل کے آتا ہے، اس مقام پر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آ رہا تھا ان کی طرف۔ جب قریب وہ گھڑ سوار آیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی حبشہ سے آ رہے تھے، پچھلے آپ نے سنا ہے ان کے تعلق سے، عمر بن عاص آ رہے تھے۔ گفتگو ہوتی ہے، پھر خالد بن ولید اپنے دل کی بات رکھتے ہیں، مدینہ جا رہا ہوں،
عمر بن عاص نے بھی کہا کہ حبشہ سے اسی ارادے سے آیا ہوں میں مدینہ جانے کے لیے. اب 2 سے 1 سے 2 2 سے 3 مل کے مدینے کی طرف جاتے ہیں. مدینہ پہنچے تو بھائی سے ملاقات کرتے ہیں. کون؟ جی نہیں، خالد ملتے ہیں، ملاقات خالد کرتے ہیں اپنے بھائی ولید سے. ولید نہیں جا رہے یہ نا، اب یہ جاتے ہیں اپنے بھائی سے ملتے ہیں ولید سے. ولید کہتے ہیں کہ بھائی جان کب سے آ رہے آپ؟ پیارے نبی آپ کا کب سے کی انتظار کر رہے ہیں. کہاں پہ ہیں؟ کہاں کہ مسجد نبوی میں. اور مسجد نبوی کیسی تھی؟ میں نے پرسوں آپ کو بتایا. ساری باہر کے سارے لوگ نظر آتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ ایسی ڈالنے کو دروازہ بند کر لے بیٹھنے والی مسجد نہیں تھی وہ، پھر کھلی تھی. صرف دیوار جو قبلے کے پاس تھی، چھوٹی سی دیوار. میں نے کہا نا بکریاں بھی مسجد میں آتی تھی، گھس جاتی تھی، کبھی نماز پڑھتے تو بکریاں بھی چلی جاتی تھی. ایسی مسجد تھی وہ، کچی مسجد. نمازی جی بڑے پکے نمازی ہوا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو آتا ہوا دیکھا. پرسوں میں نے صرف ایک کا ذکر کیا تھا کیونکہ اب آگے بتانا تھا مجھے. تو تینوں کا آتا ہوا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ جملے کہے تھے کہ مکے کی سرزمین نے اپنے جگر کو تمہارے حوالے کر دیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اتنی قیمتی لوگ تھے یہ مکے کے، اتنے قیمتی لوگ. اب جگر انسان کا اگر جگر نکل جائے باڈی زندہ رہتا آدمی؟ جی نہیں رہتا وہ زندہ. تو یہ لوگ جب نکل کے آ گئے تو مکے والوں کی پوری طاقت چکنا چور ہو کے رہ گئی. سمجھ رہے بھائی؟ اتنی قیمتی لوگ تھے یہ. تو آتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں. اسلام قبول کرنے کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پیارے نبی سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے. کیا دعا؟ کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آپ نے دعا کی، کہا کہ پروردگارا خالد بن ولید سے جو لفظشیں پہلے ہوئی ہیں، دین کے معاملے میں جو دشمنی انہوں نے کی تھی، اے اللہ ان کی زندگی کے ان گناہوں کو تو بخش دے، معاف فرما دے. اور اس کے بعد سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کے ہو کے رہ گئے، پیارے نبی کے موت تک. اور اس کے بعد بھی اللہ کے دین پر ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے، جمے رہے. اور وہ قربانیاں انہوں نے اس کے بعد سے دی. اللہ اکبر. تاریخ حیران ہے. سمجھے بھائی؟ تاریخ حیران ہے. ان کی زندگی پڑھنے والے لوگ پریشان ہیں. یہ کیسی شخصیت تھی؟ 100 سے زیادہ جنگیں انہوں نے لڑی اسلام قبول کرنے کے بعد سے، لیکن کسی جنگ میں انہوں نے ہارا نہیں. اللہ اکبر. کسی جنگ میں ہارا نہیں. ایسی وہ شخصیت ہے. اب یہاں سے بہت سارے ان کے واقعات ہیں، میں گنے چنے واقعات آپ کی خدمت میں رکھتے جاؤں گا. میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ پر ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے فوراً لگ بھگ 2 یا 3 یا 4 مہینے کے بعد ایک غزوہ پیش آتا ہے، غزوہ موتا. غزوہ موتا بڑی اہم جنگ، اور مسلمانوں کی بہادری، شجاعت، ان کی ایمانی طاقت، ان کی ایمانی قوت، ساری چیزیں آپ کو اس غزوے میں نظر آئیں گی، اس جنگ میں نظر آئیں گی. سریہ اس کو کہتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حارث بن عمیر ان کا نام تھا، ان کی قیادت میں چند سوار دیے، اور بصرہ ایک مقام جہاں پہ عیسائیوں کی حکومت تھی، وہاں کے حاکم کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روانہ کرتے ہیں کچھ خط وغیرہ کے ساتھ. جیسے یہ حارث بن عمیر پہنچے تو وہاں کا گورنر جو ہے اس صحابی کو پکڑ کے قتل کر دیتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا. آپ بہت ہی زیادہ غمزدہ ہوئے. ایک صحابی کی موت بولے تو غمزدہ ہونا ہی تھا. آپ بہت زیادہ غمزدہ ہوئے اور فوراً آپ نے لشکر کو ترتیب دیا، مسلمانوں کو حرکت میں آنے کا حکم دیا. 3000 کا لشکر تیار ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا امیر اپنے منہ بھولے بیٹے، لے پالک بیٹے زید بن حارثہ کو مقرر کرتے ہیں. اور آپ نے نصیحت کی اگر یہ شہید ہو جائے اس جنگ میں تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا جائے. اگر یہ شہید ہو جائے
تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا جائے، اور ان کی شہادت بھی اگر ہو جائے تو مسلمان اپنے اتفاق سے جس کو چاہے امیر منتخب کر لیں۔ اور اس لشکر میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک سپاہی کے طور پہ تھے، اور وہ بھی نکل پڑے۔ جب نکلا یہ لشکر، ایک مقام پہ جا کے رکا، پتہ چلا کہ ہرقل ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا انتظار کر رہا، پڑاؤ ڈالا ہوا ہے۔ تو پھر موتا کے مقام پر دونوں لشکر آمنے سامنے ہوتے ہیں، دونوں میں جنگ شروع ہوتی ہے، اور جنگ کے شعلے بھڑک اڑتے ہیں، جنگ میں تیزی پیدا ہوتی ہے۔ تو حضرت زید بن حارثہ بڑی جواں مردی کے ساتھ، ہمت اور استقلال کے ساتھ مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو جاتے ہیں اس جنگ میں، سمجھ رہے ہیں؟ اور جیسے ہی ان کے ہاتھ میں علم تھا، جھنڈا تھا، وہ جھنڈا نیچے گرتا اس سے پہلے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جھنڈے کو سنبھال لیتے ہیں، اور بڑی جواں مردی کے ساتھ دشمنوں سے مقابلہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی کرتے ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی اس جنگ میں شہید ہوتے ہیں۔ اور ادھر مدینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے پاس اصحاب تھے، صحابہ کو لیے آپ بیٹھے ہوئے تھے اور بتا رہے تھے کہ جنگ شروع ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، کیسا ہمارا نبی تھا، کیسا اللہ رب العالمین سے ان کا تعلق تھا، غیب کی خبریں، وہاں ہو رہا ہے موتا کے مقام پہ جنگ معرکہ، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں وحی الہی کے ذریعے بتائی جا رہی ہیں کہ جنگ کیسے ہو رہی ہے، کون شہید ہوا، اب ان کے بعد جھنڈا کون لیا۔ پیارے نبی اپنے اصحاب کو بتا رہے تھے کہ میرا زید شہید ہو گئے، جعفر شہید ہو گئے، اور جیسے جعفر کی شہادت کی بات آپ نے لوگوں سے کہی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے پیارے نبی کو بڑی محبت تھی، بڑی چاہت تھی، اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی پیارے نبی سے اسی قدر محبت کرتے تھے۔ اور یہ جعفر کون تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جی چچا کے بیٹے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے، بھائی تھے، ابو طالب کے بیٹے تھے۔ جیسے ہی جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی بات آپ نے اصحاب سے کہی، صحابہ سے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، آپ رونے لگے۔ اور جانتے ہیں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ شباہت میں، شکل صورت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے ملتے جلتے تھے وہ، جی، کیونکہ چچا زاد بھائی ہے، چچا زاد بھائیوں میں آپ کو شکلیں ملتی جلتی آپ کو نظر آئیں گی۔ آپ تو آپ کی شہادت کیا ہو گئی؟ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جنگ سے پہلے اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر مسلمان گھبرا گئے تھے جنگ شروع ہونے سے پہلے، لگ بھگ مختلف مور تاریخی باتیں، کسی میں 1 لاکھ کا لشکر تھا وہ مشرکین کا، کسی میں آتا ہے کہ 1.5 لاکھ کا لشکر تھا، کسی میں 2 لاکھ کا لشکر، چلو 1 بھی مان لو 1.5 بھی مان لو، ہمارے 1 یا 1.5 لاکھ بھی اگر مان لیتے ہیں تو ان کی تعداد کہاں، وہ تعداد کہاں؟ اتنی بڑی تعداد سے، اور پورے وہ بھی بن سور کے وہ آئے ہیں، پوری تیاری کے ساتھ، پورے ہتھیار کے ساتھ، پورے ساز و سامان کے ساتھ، اور پوری ان کی ساری قوتیں ان کے پاس موجود تھی، سب کچھ موجود تھا، اور ایک جگہ سے فوراً نکلنا ان کے لیے مشکل تھا۔ اب یہاں جنگ ہو رہی، جنگ یہ میدان چھوڑ کے اگر کہا جائے نصرانیوں کو اس لشکر کو نکلو یہاں سے، فوراً نکل نہیں سکتے تھے، کیوں؟ اتنا بڑا لشکر، ساز و سامان ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، کئی گھوڑے، کئی سواریاں، سب کچھ وہ لے کر آئے تھے۔ اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر 1.5 لاکھ کا لشکر، 1 لاکھ کا لشکر، سوچو مقابلہ کیسے ہو سکتا تھا؟ تو صحابہ کرام میں ایک طرح سے ایک گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ تو اس وقت ان کی گھبراہٹ کو دور کرنے والے، ان میں جان پیدا کرنے والے، انہیں ہمت دینے والے، انہیں حوصلہ دینے والے، انہیں صبر کا دامن تھامے رکھنے کی تلقین کرنے والے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کھڑے ہو کے کہا لوگوں سے، صحابہ سے، کہ اللہ کے بندو، ہمارا مقصد کیا ہے میدان میں آنے کا؟ دشمن کی تعداد دیکھنا ہے، یہ جام شہادت کو نوش کرنا ہے۔ کہا کہ ہماری جنگیں ہتھیار کے بنیاد پہ ہوا نہیں کرتی، ہماری جنگیں دشمن کی تعداد کو دیکھ کے ہوا نہیں کرتی، ہماری جنگ اللہ رب العالمین کی ذات پہ یقین اور بھروسے پہ ہوا کرتی ہے۔ یہ جوشیلی تقریر کرنے والی شخصیت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ ان کی تقریر کے بعد صحابہ میں ایسا جوش اور ایسا ولولہ پیدا ہوا، سارے کے سارے دشمنوں پہ ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اس علم کو، اس جھنڈے کو تھامنے والی شخصیت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، جو مدینہ سے جب نکلا نا لشکر،
اسی وقت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع شہادت کے اشعار پڑھتے ہوئے نکلے تھے. اللہ اکبر، کیسے لوگ تھے یہ. ہاں، ان کی بھی بیویاں، ان کے بھی بچے، ان کا بھی کاروبار، ان کا بھی گھر بار، لیکن مدینے سے نکلتے وقت تھی یہ شہادت کے جوش میں نکلے تھے، شہادت کے جذبے میں نکلے تھے. آج شہادت کیا ہے ہمیں پتا بھی نہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں، ہم سیکھنا بھی ہے، سننا بھی نہیں چاہتے. بھائی شہادت کا مزہ کیا ہے وہ ہم کو تو معلوم نہیں. ہمارے شہادت کی موت بڑی اعزاز والی موت ہے. ٹیپو سلطان نے کیا کہا تھا بھائی، یاد ہے؟ چھوٹی عمر ٹیپو سلطان کی، صرف 47 ان کی عمر تھی مرتے وقت. 47. ہماری عمر جو 40 تک آ گئی، اب تک ہم جو ہے ایک خون کا خطرہ بھی بہا سکے نہیں. میں تو بہایا نہیں، آپ لوگ بہائے ہوں گے تو الحمدللہ، میں تو نہیں. ایک خون کا خطرہ نہیں. 47 عمر ٹیپو سلطان شیر میسور کی. ہمارے دشمن چاروں طرف سے ان کے قلعے کو گھیر لیا تھا. ان کی جو توپ تھی، توپ کو ایجاد کرنے والا شخص تھا، توپوں کو بنانے والا شخص تھا. راکٹ کو سب سے پہلے ایجاد اسی نے کیا تھا. ان کی توپوں کو جو ہے ضائع کر دیا گیا. جو دشمن تھا، جو غدار تھا ان کے صف میں، اس نے توپوں کے اندر پانی بھر دیا. عین جنگ کے وقت توپ جلانا اور چلانا چاہ رہے، توپ ہے کہ کام نہیں کر رہی تھی. یہ سب سے بڑی طاقت تھی یہ ٹیپو سلطان کی. تو دشمنوں نے غدار کو تیار کیا اور اس طرح توپوں کو جو ہے ضائع کر دیا گیا. اور جب دشمن ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، گھیر لیا، تو ٹیپو سلطان سے ان کے قریبی لوگوں نے کہا کہ جناب والا، بہتر یہ ہے کہ پیچھے کا ایک دروازہ ہے، وہاں سے آپ نکل جائیں، آپ کی فیملی ساروں کی حفاظت ہم کریں گے، آپ برائے مہربانی آپ نکل جائیں. آپ چاہتے تو آسانی سے نکل آ سکتے تھے، بچ آ سکتے تھے. گرم کنڈا کا قلعہ انہی کی زیر قیادت میں تھا، کنٹرول میں تھا. کہیں ایک لاشیں آج بھی گرم کنڈا کے پاس ہے، ان کے خاندان کی، ان کے بچوں کی، ان کے قریبی لوگوں کی. چاہتے تو وہاں سے نکل کے سری رنگا پٹنم سے نکل کے گرم کنڈا وغیرہ آ سکتے تھے. اور کئی ایسے علاقے تھے جہاں ان کے لیے لوگ جان دینے کے لیے تیار تھے، کہیں بھی جا سکتے تھے. وہ بنور کا ایک علاقہ تھا، وہ انہی کی قیادت میں تھا. کئی ایک ایسے علاقے اور قلعے تھے جہاں پر ٹیپو سلطان جو جھنڈے لہراتے تھے، خدا داد سلطنت کی جھنڈے لہراتے تھے. وہاں پہ چاہتے تو آپ جا سکتے تھے. آپ لوگوں نے کہا کہ آپ برائے مہربانی پیچھے کا دروازہ ہے، ہم آپ کو سیف سے نکال دیں گے، آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ آپ نکل جائیے. ٹیپو سلطان نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے. آپ نے کہا تھا، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. میں گیدڑ بن کے جینا نہیں چاہتا، میں شیر کی طرح رہنا چاہتا ہوں اور شیر کی طرح مرنا چاہتا ہوں میں. اور ایسے ہی ہوا. باقاعدہ جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، آخری دم تک لڑتے ہیں، اور جو دشمن ان کے سامنے آتا تھا سب کو کاٹ کے رکھ دیتے تھے. حضرت ٹیپو سلطان، ہمارے بھائی اوپر غاف کرنے بولیے. اوپر غاف کر لو، کیونکہ اوپر سو رہے ہیں لوگ، سننے والے تو نہیں، نیچے والے آپ لوگ ہیں سننے والے، آپ کو سنانا مقصد ہے ہمارا، ٹھیک ہے نہیں؟ تو ٹیپو سلطان اس طرح شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں. بھائیو، شہادت کی موت یہ ہوتی ہے. اور آج بھی ان کا خاندان جو ہے، ان کی شہادت کے بعد سارے خاندان کو انگریزوں نے محل سے نکالا اور یہاں سری رنگم کا پٹنم سے نکال کے لکھنؤ میں شفٹ کر دیا. اور آج بھی ان کا خاندان باحیات ہے. ان کے پوتے پڑ پوتے آج بھی زندہ ہیں، بالکل غریب ہیں، رکشہ چلانے والے، آٹو چلانے والے. ان کے خاندان کی عورتیں دوسروں کے گھروں میں برتن دھونے والی ہیں. سمجھ رہے؟ کون؟ یہ وہ شخص تھا جس نے جو ہے انگریزوں کو پانی تک بھی نہیں دیا تھا. ایسی جنگیں ٹیپو سلطان نے لڑی تھیں، جہاں بھی جاتے تھے فتح یاب ہو کے آتے تھے. انگریز ان کا نام سن کے تھر تھر آتے تھے. تبھی جا کے ان کو یہ ٹائٹل دیا گیا شیر میسور کا، لائن آف میسور کا. معزز بھائیوں، شہادت کی موت
بڑی عظیم موت ہوتی ہے, بڑی عظیم موت ہوتی ہے. کبھی یاد رکھو, حالات آج جیسے بھی ہو رہے ہیں نا, کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ڈرنا نہیں ہے. اگر موت آتی ہے تو خوشی خوشی ہمیں جو ہے خود مرنا نہیں, مار کے مریں گے, مار کے ہم مریں گے. ایک دو تین لوگوں کو لے کے ہم مرنے کا حوصلہ رکھیے. کیا ہوتا کہ کیا نہیں کی, کیا ہوتا کہ کیا ہوتا سو ہوتا. مقدر میں جو لکھا رب العالمین, میں آپ اس کو ٹال نہیں سکتے. برما کے لوگ ٹالے کیا, کیا حالت ان کی ہوگی؟ فلسطین کے لوگ ٹال سکے نہیں. جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا. لیکن یاد رکھو جو بھی ہو, لیکن یہ عزم ہم رکھیں گے, انا للہ و انا الیہ. ہم پڑھتے ہیں یہ, ہمیں اس پہ ایمان نہیں. کافر پڑھتا نہیں, کافر کو اس پہ ایمان ہے. وہ مرنے کے لیے تیار ہے, مارنے کے لیے تیار ہے. وہ ہم لوگ نہ مرنے کے لیے تیار ہیں, مارنے کی تو چھوڑو, مرنے کے لیے تیار نہیں ہم لوگ. جو قوم مرنا نہیں چاہتی اسے جینے کا حق ہی نہیں ہے, دنیا نہیں ہے اس کو حق. خالد بن ولید نے کہا تھا, یہ جملہ ہے, کہا تھا یہ, جو قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا, کئیوں دن تک جو ہے محاصرہ کر کے بیٹھے ہیں, دشمن آتے ہیں قلعے سے جھانکتے چلے جاتے, قلعے سے آتے ہیں جھانکتے چلے جاتے, قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. اس وقت خالد بن ولید نے یہ جملے کہے تھے, میں وہ لشکر لے کے آیا ہوں جو موت سے اسی قدر محبت کرتا ہے جیسے تم زندگی سے محبت کرتے ہو. ہمارے پاس موت ایسے ہی عزیز ہے جیسے تمہارے پاس خنزیر کا گوشت عزیز ہے. یہ خالد بن ولید نے بھی کہا تھا, ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ نے بھی یہ جملے کہے تھے. تو ہم وہ قوم ہے میرے بھائی, ڈرنا گھبرانا انسان ہے, فطری بات ہے, یہ چیزیں آتی ہیں ہوتی ہیں, لیکن اسی کو ڈرتے ہوئے زندگی جی لینا اور ایسے ہی ڈرتے ہوئے رہنا, یہ جو ہے مسلمان کے شان کے خلاف ہے, یہ یاد رکھو. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے نکل رہے ہیں موتا کے مقام کی طرف, اور شہادت کی تمنا لیے آگے بڑھ رہے ہیں, شہادت کی موت لیے آگے بڑھ رہے ہیں. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری میں یہ جملے موجود ہیں, وہ دعا کرتے تھے, اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے. کبھی ہم نے دعا کی, کبھی ہم نے مانگا؟ کوئی ہوں گے اللہ کے بندے, ہر ایک پہ ہم نہیں بولنا ہے ایسا, کوئی ہوں گے, لیکن اکثریت کی میں بات کرتا ہوں بھائی. کبھی ہم نے مانگا ہے اللہ مجھے شہادت کی موت دینا؟ ہم لوگ ڈر جاتے ہیں, شہادت بولے تو دشمن آپ کو گلے کاٹ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کو رکھیں گے, نہ پوچھ نہ کو منگنے کا شہادت کی موت. حضرت عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ سے شہادت کی دعا مانگا کرتے تھے, دعا کیا کرتے تھے, اللہ شہادت کی موت مجھے دینا. تو اس طرح بھائیو عبداللہ بن رواحہ, یہ کیا پیچھے ہے, رکی ہے کیا ہے, اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں. اس کے بعد مسلمان یہ طے کرتے ہیں کہ کس کو ہم اس لشکر کی قیادت دیں. سارے مسلمانوں نے کہا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیتے ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیادت اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. صبح یا دوپہر کا وقت تھا, شام تک بڑی ہمت کے ساتھ مسلمانوں نے مقابلہ کیا. ڈیفنس والی یہ جنگ تھی, اپنے آپ کو بچانے کے لیے لڑ رہے تھے, بڑا سا لشکر تھا. رات ہو گئی, جنگ رک گئی. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا یہی کمال ہے, تدبیر کرنے والی شخصیت, پلان کرنے والی شخصیت, مکر سے کام لینے والی شخصیت, جنگ کے نقشے کو اور کائے کو پلٹنے والی یہ شخصیت تھی. رات جب ہوئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ کا یا سپاہیوں کا نقشہ اور ترتیب انہوں نے بدل کے رکھ دیا. جو میمنہ لشکر تھا, دائیں طرف کا لشکر تھا, اسے بائیں طرف کر دیا. جو میسرہ لشکر, لیفٹ طرف کا لشکر تھا, اس کو رائٹ طرف کر دیا. جو مقدمہ تھا, جو سامنے کا جو لشکر تھا, اسے پیچھے کر دیا. پیچھے کے لشکر کو سامنے لا کے کھڑا کر دیا. نئے فیس, نئے چہرے, سمجھ رہے. اب دشمن کا جو مقابلہ ہوتا تھا, وہ دشمن جو ہے رائٹ والوں سے لڑتے تھے, سامنے وہ ادھر کے دشمن جو ہے لیفٹ والوں سے لڑتے تھے. جب صبح میں آ کے لوگ دیکھے, اس ترتیب ان کی نہیں بدلی تھی, وہی ترتیب تھی. جو ان کی پوزیشن تھا, جو جگہ جن سپاہیوں کو دی گئی تھی, وہی اسی جگہ پر وہ متعین تھے. آ کے جب دیکھے چہرے الگ ہیں, ارے کل ہم دوسروں کے ساتھ لڑے, اب دوسرے لوگ ہیں نا. رائٹ والوں سے وہ لوگ پریشان ہو گئے, لیفٹ والوں سے ادھر والے پریشان ہو گئے, سامنے والوں سے سامنے کا لشکر پریشان ہو گئے. ہو نہ ہو لال, رات کے سناٹے میں انہیں مدد آئی ہے مسلمانوں کی.
گویا کہ فوج ان کی آ رہی ہے، ایک فکس ہو گئے یہ لوگ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ پھر وہاں سے جنگ شروع ہوتی ہے، اور جنگ جو ہے یہ جیسا بھی میں نے کہا دفاعی جنگ بن گئی ہے، ڈیفنس والی جنگ بن گئی، دشمنوں سے مقابلہ کرنا، انہیں مارنے والی جنگ یہ نہیں تھی، ابھی یہ جنگ تھی مسلمانوں کو بچا کے لے آنے کی جنگ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس سارے لشکر کو بالکل بڑی آسانی کے ساتھ جنگ کرتے کرتے پیچھے ہٹتے چلے گئے، پیچھے ہٹتے چلے گئے، پیچھے ہٹتے چلے گئے، یہاں تک کہ سارے کے سارے سیف ہو گئے اور بچ کے آ گئے۔ آپ سوال اٹھا سکتے ہیں یہاں پہ، وہ لوگ مسلمانوں اٹیک کیوں نہیں کیے؟ مسلمان جب جا رہے تھے، میدان چھوڑ کے جا رہے تھے، تو یہ اتنا بڑا لشکر تھا، بول رہے ابھی آپ لوگ آپ بول رہے صاحب لاکھ تھا کہتے، 1.5 لاکھ تھا، یہ لوگ ان پہ اٹیک کیوں نہیں کیے؟ جی کیا بولے؟ نہیں، بات صحیح ہے، آپ کا بات صحیح ہے۔ مورخین اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جیسا کہ ابھی میں نے اس کا ذکر کیا، یہ جو لشکر تھا نا پورے آؤ بھاؤ ساز و سامان کے ساتھ آیا ہوا تھا، پوری تیاری کے ساتھ، بڑے بڑے اونٹاں تھے، گھوڑا تھے، سامان لدا ہوا تھا، کھانے پینے کے سب کچھ تھے، سب چھوڑ کے لوگ ان کے پیچھے نہیں آ سکتے تھے، یا پورا سامان لے کے بھی ان کے پیچھے نہیں آ سکتے تھے، آسان کام نہیں تھا۔ لیکن وہ لوگ یہ سوچنے لگے مسلمان جا رہے، ہٹ کے بولے تو جھاڑیاں تھیں وہاں پہ، چھوٹے چھوٹے ٹیلے تھے، وہ لوگ یہ تصور کرنے لگے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ مسلمان کے پیچھے چھپے ہوں اور بھی فوج ہوں ان کی، اور ہمیں جو ہے دھوکے سے مارنا چاہتے ہوں۔ اس کے خاطر یہ سوچ کے لشکر وہیں پہ رک گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سارے لشکر کو لے کر مدینہ پہنچے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت جب یہ تلوار لیے، اور یہ وہ جنگ ہے میرے بھائی، اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے 9 تلواریں ٹوٹی تھی، 9 تلواریں ٹوٹی تھی۔ سوچئے کس جرأت کے ساتھ انہوں نے تلوار چلائی ہوگی، کس بہادری کے ساتھ انہوں نے تلوار چلائی ہوگی، کس قوت کے ساتھ دشمنوں کو انہوں نے کاٹا ہوگا۔ 9 تلواریں، وہ خود کہتے ہیں کہ یمنی ایک تلوار تھی لاسٹ میں، وہ ایک تلوار بچی میرے ہاتھ میں، بولتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ۔ تو اس طرح مسلمان وہاں سے بچ کے آئے۔ صرف 12 مسلمان شہید ہوئے اس جنگ میں۔ کتنے؟ جی صرف 12 مسلمان شہید ہوئے۔ معزز بھائیوں، وقت ہو گیا ہے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ابھی باقی ہے، انشاءاللہ پھر ہم لاسٹ رات ہے نا، انشاءاللہ اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ شاید 1 گھنٹہ ہو گیا نہیں ہوا نا؟ ٹھیک ہے، ابھی ہوا، ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ تو پھر انشاءاللہ بقیہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، میں نے سوچا تھا آج ہی ہم ختم کریں گے بول کے، لیکن باتیں رہ گئی ہیں، وقت بھی ہو گیا ہے، زیادہ وقت بھی لینا اچھی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم پھر اگلی آنے والی رات ہم گفتگو اسی صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرنا چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرات صحابہ اکرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا ذکر خیر ہم سب کو سننے کی اور پڑھنے کی اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ ہم تمام کو شب قدر نصیب فرمائے، آمین۔ اور جو